یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سلوات پڑھیں. حضرت علی مظلوم کربلا ماتم گھران شہداء کربلا عاشقان رسول والے رسول محبان اہل بیت سورہ والفجر کی یہ رات کی آیتیں جن کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی. اے نفس مطمئنہ اللہ کا اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا. میرے بندوں میں شامل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے آیت کا ترجمہ. ہم اور آپ اہل عزا تمام مسلمین تمام مومنین امام حسین علیہ السلام سے عقیدت و محبت کرتے ہیں اور فقط امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے بلکہ تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب توجہ چاہوں گا, آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے اور آہستہ آہستہ میرا بیان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. آخر میں شہزادی زینب کی عظمت و فضیلت پر معروضات میں ہدیہ ہو جائے. امام نے فرمایا, معصوم نے فرمایا کہ جب تم میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. کیا معصوم نے فرمایا کہ جب تم میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک, دیکھیے ٹھنڈک ہے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے پڑھلت بھی امر محال ہے, اپنے دل میں محسوس کرو کیا ٹھنڈک, گرمی نہیں ٹھنڈک دل میں محسوس کرو تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرو. اگر آپ غزل کی دنیا میں جائیں, ادب کی دنیا میں جائیں تو وہاں پر جو محبت کی تشبیہ دی گئی ہے وہ گرمی سے دی گئی ہے نا. ایسا اور جو چاہوں گا غالب نے کہا عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش باری جو لگائے نہ بنے اور بجھائے نہ بنے. لیکن تشبیہ غالب غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں, تشبیہ دے رہے ہیں محبت کی کو گرمی سے. کاش میری بات پر پہنچا. اور بھی تشبیہات کے شعر ہیں عشق کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے. یہ آگ کا دریا ہے اور پار اترنا ہے. تو جہاں جہاں محبت کی تشبیہ دی گئی وہ گرمی سے دی گئی. اب میرا لفظ سمجھ لیجیے گا, یہ دنیا کی محبت ہے جو دل کو جلا دیتی ہے, یہ اہل بیت کی محبت ہے جو دل کو ٹھنڈا پیدا کرتی ہے. بیکاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. میں نے کہا تقریر تو بہت آگے تک جائے گی اور آپ سنیں گے اور محسوس کریں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, سب عاشقان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں. اجازت ہے سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. اللہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اور توجہ چھوڑ کر دیکھیے, میں آپ کی سماعت کو لے کے کہاں تک جانا چاہتا ہوں, اس پر غور کریے گا. قبلہ کی موجودگی میں یہاں سے جملے ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں,
ہر سورے میں اللہ نے علی کا تذکرہ رکھا، 2 سورے کے علاوہ، وہ میں بھی آپ کو بتا دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید کے 2 سورے ایسے ہیں کہ جن سوروں میں علی کا تذکرہ نہیں، اور باقی تمام سوروں میں اللہ نے مولا علی کے تذکرے کو محفوظ کیا، یعنی اللہ اپنی بات بھی نہیں کرتا بغیر علی کی بات کیے ہوئے۔ اللہ توجہ فرمائے، اب یہ خبر نہیں ہے، خون جگر ہے، اللہ اپنی بات بھی نہیں کرتا بغیر علی کی بات کیے ہوئے۔ بس 2 سورے ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں اللہ نے علی کا تذکرہ نہیں رکھا، ایک ہے سورہ منافقون، ایک ہے سورہ کافرون۔ اور فرمائیے گا، یہ 2 سورہ ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ نے علی کے تذکرے کو نہیں رکھا، ایک ہے سورہ منافقون، ایک ہے سورہ کافرون، کیونکہ نہ منافق علی سے محبت کرے گا نہ کافر علی سے محبت کرے گا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ اس کو محسوس کریں، آپ سے آپ پر رہے بات تو پہنچ رہی ہے۔ کچھ خدمت کے مخصوص جملے ہوتے ہیں کہ جو ذاکر ہدیہ کرتا ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل ادب اہل علم بیٹھے ہیں، اور میرے لیے باعث شرف ہے یہ جملہ مسلسل تشریف لانے ہیں ان کی موجودگی میں کچھ ہدیہ کرنے کا موقع بھی کرا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنا کر علی پہ نچھاور کر دیا، اس دنیا کو اللہ نے بنا کر علی پر نچھاور کر دیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کا تذکرہ اتنا نہ کریے ورنہ توحید خطرے میں آ جائے گی۔ ذرا سمجھ کے سنیے کہ میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں کہ توحید خطرے میں آ جاتی ہے۔ علی کے تذکرے سے توحید خطرے میں نہیں آتی۔ جب علی کعبے میں آئے تو کیا توحید کو نہیں پتا تھا کہ توحید خطرے میں ہے؟ ارے پوری تاریخ میں نے آپ یہ جملے میں سمیٹ دی۔ علی کا تذکرہ عین توحید ہے، علی کا ذکر توحید کو بچائے ہوئے ہے۔ بڑا جملہ علی کا ذکر، علی کا تذکرہ توحید کو بچائے ہوئے ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ آ جائیں تاکہ میں بھی شہزادی زینب کے عصمت و فضیلت پہ روشنی ڈالوں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ گھر میں بھی جا کے آپ دعا دیں گے۔ آنے دیجیے لوگوں کو، آنے دیجیے، لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے۔ اچھا یہ ہر جگہ کا طریقہ، کوئی یہاں کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ آنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ آتے ہیں تو مرثیے میں، کچھ آتے ہیں ذاکر کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد، کچھ آتے ہیں جب ذاکر مسائل پڑھنے لگتا ہے، کچھ آتے ہیں نوحے میں۔ اب حضور حد ادب ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آنے والوں کی بھی قسمیں بہتری ہے، ہر جگہ کا ہے، پہلا سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنا کر علی پہ نچھاور کر دیا، پوری کائنات علی پہ قربان کر دی اللہ نے۔ راز بڑی بات اب تک پہنچ جائے۔ اللہ کو سجاوٹ پسند ہے، اللہ کو زینت پسند ہے، اس لیے اللہ ہے حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، عزت اور جلالت کی قسم میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن نہ کرتا، یہ سمندر یہ کشتیاں کچھ نہ بناتا اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے۔ یعنی اللہ نے کائنات کو سجایا ہے اہل بیت کے لیے، وہ تو قادر مطلق پروردگار ہے نا، وہ اہل بیت کے محبت میں جو چاہے وہ بنا دے۔ میری بات آپ تک پہنچا ہے، لیکن ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے، محبت ضرور کرتے ہیں اہل بیت سے۔ اگر اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تو ہم کپڑے کا فرش بچھا لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آسمان کا شامیانہ اہل بیت کی محبت میں لگایا تو ہم کپڑے کا شامیانہ لگا لیتے ہیں۔
اگر اللہ نے چاند اور ستارے اہل بیت کی محبت سے بنائے تو ہم کبھی علم بنا لیتے ہیں، کبھی تعزیہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ شریف آپ پر پہنچ جائے تو اللہ کو زینت سجاوٹ پسند ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے سجایا، پوری کائنات کو اللہ نے زینت دی اہل بیت کے صدقے میں، اہل بیت کے دفعے میں۔ اور علی پوری کائنات کی زینت کا نام ہے۔ لفظ پہنچے گا تو دعا سے نوازیں گے۔ علی کائنات کی زینت کا نام ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیں، علی مصلی پر آ جائیں تو مصلی کی زینت، علی منبر پر آ جائیں تو منبر کی زینت، علی سجدہ کریں تو سجدہ کی زینت، علی تلوار اٹھائیں تو جہاد کی زینت، علی قلم اٹھائیں تو صلح کی زینت، علی بستر رسول پر آئے تو بستر رسول کی زینت، علی کعبے میں آئے تو کعبے کی زینت۔ آخری فرد کی توجہ چاہوں گا، جو کائنات کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ آخری بات اب تک پہنچ جائے اور آپ ان جملوں کو محسوس کرنے آپ کسی مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ جو کائنات کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے وہ سنیں، زینب فخر انبیاء ہیں، شہزادی زینب فخر انبیاء ہیں، فخر ابراہیم ہیں، فخر موسیٰ ہیں۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے کہ زینب فخر انبیاء ہیں، فخر ابراہیم ہیں؟ ہے دلیل میرے پاس۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل آئے مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، پوری شرح میں کر چکا۔ آیت آئی یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے۔ اب توجہ چاہوں گا، جو آگ کے شعلوں میں جا کر خود کو بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اسے زینب کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے بڑی محنت سے کہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ خیمے جل رہے ہیں، مسائل نہیں پڑھ رہا، خیمے جل رہے ہیں۔ آخری خیمہ جلنے لگا، سید سجاد تو بس کے عالم میں آئی بی بی زینب، آئی بی بی زینب۔ اور سنیے جملہ سنیے، شانہ ہدایہ بیٹا سید سجاد، یہ آخری خیمہ جل رہا ہے، ہم خیمے میں چل کے مر جائیں یا نامحرموں میں برہنہ سمجھ جل جائیں؟ یہ کون مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ آج میں اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے نا ہماری گھر کی عورتوں کو پتا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے، تو کیا عالمہ میں معلمہ کو پتا نہیں تھا؟ تو سجاد سے پوچھا کیوں؟ یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے، سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہے۔
سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہے، کیونکہ قتل حسین کے بعد نقارے بجنے لگے، ڈھول اور تاشے بجنے لگے، لشکر یزید میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ ہم نے امام کو قتل کر دیا، ہم نے امام کو قتل کر دیا۔ زینب نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھا جیسے غدیر میں محمد نے علی کو اٹھایا تھا، ویسے زینب نے سید سجاد کو اٹھایا اور لے کر آئی، کہا سنو ظالمو، امام قتل ہوا ہے، امامت نہیں۔ امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں۔ تم نے امام کو قتل کیا ہے، امامت کا تسلسل رکنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو نقلیں بنانے کا شوق ہے، اتنی معنویت اس میں کہ لوگوں کو شوق ہے نقلی بنانے کا۔ ہم نے کہا مولا علی ہمارے امام ہیں، کہا فلاں صاحب۔ ہم نے کہا مولا حسن ہمارے امام ہیں، کہا فلاں صاحب آ گئے۔ ہم نے کہا مولا حسین، اب سناٹا ہے عالم اسلام، اب لاؤ کسی کو، یہ لا نہیں سکتے، یزید گلے میں پھنس گیا ہے پھانس کی طرح۔ تو کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی شادی کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں امامت کا تسلسل ٹوٹا نہیں۔ حسین کے بعد زین العابدین آ گئے، ایک تسلسل ہے نا، بس یہی بات زینب سمجھا رہی ہے کہ تم نے امام کو قتل کیا، امامت کو نہیں، امامت باقی ہے۔ زینب فخر ابراہیم ہے، پھر توجہ چاہوں گا، زینب فخر موسیٰ۔ اگر میں بات پہنچا لے گیا خدا کی قسم پہنچا لے گیا، تو جب جب آپ کو میرے جملے یاد آئیں گے دل سے آپ مجھے دعا دیں گے۔ زینب فخر موسیٰ، کیسے فخر موسیٰ ہے؟ اپنی قوم کو جناب موسیٰ لے کے چلے، اب میں ٹھہر رہا ہوں، اب زور آپ کو لگانا ہے مجھے نہیں، کیونکہ جملے میرے بہت وزنی ہیں، زور آپ کو لگانا ہے، میں زور نہیں لگاؤں گا، بس آپ توجہ دیں۔ موسیٰ چلے اپنی قوم کو لے کر، موسیٰ کا پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو مار ڈالا کہ موسیٰ نہ آئے۔ دیکھیے لفظوں پر مجلس ہے، لفظوں پر مجلس ہے، 70,000 بچے مار ڈالے گئے، یہاں تک کہ موسیٰ دنیا میں آئے۔ مادر موسیٰ پر وحی کی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کرو۔ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ ماں نے صندوق میں رکھا، پوری ذمہ داری سے قصص الانبیاء جا کے پڑھیے گا، اس سے پہلے حوالہ دے چکا۔ صندوق میں رکھا اپنے بیٹے، ابھی نام موسیٰ نہیں رکھا کیونکہ نام رکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، ابھی نام نہیں پڑا جناب موسیٰ کا موسیٰ۔ توجہ چاہوں گا، لکڑی میں صندوق، لکڑی کا صندوق اس میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کرنا چاہا۔ ماں کی ممتا کرتی کہ اپنے لگتے جگر کو کیسے ہم دریا کے حوالے کریں۔ ایک مرتبہ آواز غیب آئی، اے مادر موسیٰ، میں علی بول رہا ہوں، میری حفاظت میں، میری حفاظت میں موسیٰ کو دریا نیل کے حوالے کریں۔ حوالے کر دیا ماں نے بچے، اب یہ چلا، جانا کدھر چاہیے؟ پانی کے بہاؤ میں نہیں بہا، جا ادھر رہا ہے جدھر فرعون کا محل ہے۔ اے موسیٰ، یہ تمہارا صندوق پانی کے بہاؤ میں کیوں نہیں بہ رہا ہے؟ کہا جو پانی کے بہاؤ میں بہ جائے وہ نبی ہی کیسا۔ قرآن کا واقعہ ہے، تمام میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، میں سب کی خصوصی توجہ چاہوں گا، خصوصی توجہ۔ پہنچا محل، محل کو ٹکر مار رہا ہے یہ صندوق موسیٰ، کہاں ہے جھوٹا خدا، کہاں ہے جھوٹا خدا، باہر نکل۔ میں کہوں گا موسیٰ یہ تو حوصلے کی بات ہے،
علی ساتھ ساتھ ہے، جس سے چاہو ٹکرا جاؤ۔ یہ تو حوصلے کی بات ہے نا۔ اچھا پھر توجہ چاہوں گا، بہت توجہ۔ اب یہ پانی میں آسیہ، میں نے کہا میرے شیعہ سنی بھائی سب آتے ہیں، سنے جملے کو محسوس کریں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اس سے بھی دور کر سکتے ہیں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے۔ آسیہ دیکھ رہی ہے اور فرعون بھی نظارہ کر رہا ہے۔ ابھی جناب موسیٰ کا نام موسیٰ نہیں پڑا، عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں لکڑی کو۔ آسیہ نے جیسی صندوق کو دیکھا، کہا موسیٰ، یعنی پانی میں لکڑی۔ اللہ نے یہی نام رکھا اپنے اس نبی کا موسیٰ، کیونکہ سنت الہی یہ ہے، جو پالے نام وہ رکھے۔ اور ہمارے نام ہوتا بنوا، سنت الہی یہ ہے کہ جو نبی کی پرورش کرے وہی نبی کا نام رکھے۔ اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے کہ ابو طالب نے نام محمد کو رکھا۔ ان لفظوں کو بڑے سنبھال لیجیے، بڑے محترم سامنے، میں نے کہا یہ خطابت نہیں، یہ کھلے جگر ہے، بس سن لیجیے اور دعا سے ضرور مجھے آپ نوازیں گے کہ جو پالے وہی نام رکھے۔ سورہ تحریم میں آیت آئی کہ ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا ہے، نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو۔ مثال کس کے لیے بنی؟ کافروں کے لیے۔ اور کس کی یہ زوجہ ہے؟ نبی کی۔ پھر اللہ آگے بڑھ کسی سورہ تحریم میں کہتا ہے اور ہم نے مومنین کے لیے مثال بنایا ہے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو کمال کیا ہے کہ وہ نبیوں کی بیویاں مثال بنی کافروں کے لیے، اور یہ کافر کی زوجہ مثال بنی مومنین کے لیے۔ دیکھیں بہت نازک سی بات ہے یہاں پر، بہت نازک سی بات ہے، اور آپ کی تسکین ویلا کے لیے جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نوح کا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا اور نوح کی بیوی بھی ڈوب رہی تھی۔ بیٹے کو بچانے کے لیے، آخری مطلب کی توجہ چاہوں گا، بیٹے کو بچانے کے لیے جناب نوح نے دوہری نسبت دی، انبنی من اہلی، کہ پروردگار مجھے بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے اور میرا اہل بھی ہے۔ بیٹے کو بچانے کے لیے دوہری نسبت دی، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن زوجہ کو بچانے کے لیے ایک بھی نسبت نہیں دی، کوئی دعا نہیں ہے۔ ورنہ جناب نوح کے لیے تو بہت آسان تھا کہ پروردگار میرے اہل کو بچا لے اور میری اہلیہ کو بچا لے، لیکن بیٹے کو بچانے کی دعا کی ہے، اہلیہ کو بچانے کی دعا نہیں کی۔ سیرت نوح نے بتایا اگر نبی کا بیٹا نالائق نکل جائے تو قابل معافی ہے، اگر زوجہ نالائق نکل جائے تو قابل معافی نہیں ہے۔ اب کہاں تک میری بات پہنچی مجھے نہیں پتا، اب جا کے سوچیے گا، غور کریے گا۔ میں تو جدید نہیں بیوی موبائل 1.5 گھنٹے کا، لیکن انشاءاللہ گھنٹے تجید میں میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں حدیث ہے وہاں بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو مثال بی بی آسیہ کافر کی زوجہ ہے، فرعون جیسے چھوٹے خدا کی زوجہ ہے، اور یہ مثال بنی۔ اب یہاں پر بہت توجہ چاہوں گا مومنین کے لیے، تو پروردگار اتنا بتا دے گا آسیہ نے کیا نماز پڑھی، کیا روزہ رکھا آسیہ نے، کیا سجدہ کیا آسیہ نے، کیا کلمہ پڑھا آسیہ نے۔ اگر آسیہ نے چاہا ہوگا کہ نماز پڑھے تو کیا فرعون نے چاہا ہوگا کہ میری زوجہ کسی اور خدا کی عبادت کرے، کیونکہ میں تو بڑا رب ہوں۔ اگر آسیہ نے چاہا ہوگا کہ کلمہ پڑھے تو کیا فرعون نے چاہا ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھے کسی اور خدا کا؟ تو پروردگار آسیہ کی نماز کا تذکرہ تو قرآن میں ہے نہیں،
روزے کا ذکر تو ہے نہیں، کلمے کا ذکر تو ہے نہیں، تو یہ مثال بھی بنی مومنین کے لیے۔ کہا دیکھو جب بھی آسیہ پر گفتگو کرنا تو ان کے سجدوں پر گفتگو نہ کرنا، ان کے نماز پر گفتگو نہ کرنا، ان کے روزے پر گفتگو نہ کرنا، ان کے کلمے پر گفتگو نہ کرنا، ان کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرنا۔ کہ اگر لفظ میرا ضائع ہو گیا ذرا سے شکایت ہوگی، ان کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرنا۔ پروردگار ذمہ داری کیا تھی؟ کہ ایک نبی کو پالنے کی، تو جب بھی آسیہ پر بحث کرنا تو ان کی ذمہ داریوں پر بحث کرنا۔ اگر یہاں تک میرا محترم مجمع آ گیا تو یہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب بھی ابو طالب پر گفتگو ہوگی تو کلمے پر گفتگو نہ ہوگی، ابو طالب کی ذمہ داریوں پر گفتگو ہوگی۔ لیکن میں اسی پڑھتا رہا ہوں، ایسی سنتے رہیے۔ مقصد ہے کہ بی بی زینب کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں، یہی سے میں فضائل کے گوشتے نکال رہا ہوں۔ مگر پہلے ایک بات میں پوری کروں، پھر میں ادھر پلٹتا ہوں، اور پھر یہی سے بی بی زینب کی فضیلت اگر آپ کی سماعتیں ہموار رہیں گی تو کوفے کا بھی خطبہ سنا دوں گا، شام کا بھی خطبہ سنا دوں گا، اور اگر آپ کی سماعتیں ہموار نہ ہوئی تو ایک ہی خطبہ سناؤں گا۔ بس آپ توجہ، جناب موسیٰ پڑھے ہوئے، ابھی میں لوٹوں گا، یہاں پر بھی کچھ گوشے ہیں بی بی زینب پر، وہ بھی میں واضح کروں گا، اور یہ قرآن سے واضح کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ موسیٰ آگے آگے، پیچھے جناب موسیٰ کی قوم، اس کے پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون اور فرعون کا لشکر، یہ جا رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر۔ سامنے دریائے نیل آ گیا تو موسیٰ کی قوم والے موسیٰ سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تم نے تو ہمیں مروا دیا، اب دریا میں ڈوب کے مرے یا تو فرعون کے ہاتھوں مرے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ وہی آئی، موسیٰ اپنا عصا مارو پانی پر۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، اپنا عصا مارو پانی پر، مارا، راستہ بنا، چلو۔ بڑے ضدی تھے، بڑے چھٹکو تھے، بڑے بدتمیز تھے۔ موسیٰ ہم 12 قوم ہیں، 12 راستے بنائیے، یہ راستے سے نہ جائیں۔ کتنے بدمزاج ہیں یہ لوگ۔ فرعون آ رہا ہے اور لڑ رہے ہیں، 12 راستے بنائیے۔ موسیٰ نے 12 راستہ بنا دیا، اب تو چلو۔ کہا ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اب 12 قبیلہ ہے نا، 12 قوم ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے تو کیا کریں؟ کہ پانی میں کھڑکیاں بنائیے۔ ارے ایسے لوگوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ایسے بدتمیز لوگوں کو، جھگڑالو لوگوں کو، فسادی لوگوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ لیکن تب بھی جناب موسیٰ بچا رہے ہیں۔ 12 راستے بنائے، 12 قوم ہیں نا، 12 قبیلے ہیں نا، اور پانی میں کھڑکیاں بنا رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو جھانکتے ہوئے جائیں۔ موسیٰ آگے آگے، آخری بات آپ پر پہنچا ہے، اور موسیٰ کی قوم پیچھے پیچھے آ گیا۔ فرعون ہے تو جھوٹا خدا کر بیٹھا ہے وہاں پر، وہ بھی آنے آ گیا۔ جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی پانی کے باہر ہوا، فرعون کے لشکر کا آخری آدمی پانی میں داخل ہوا، اور دریائے نیل کا پانی آپس میں مل گیا۔ جھوٹا خدا میں خدائی کے خوب مرا۔ توجہ چاہوں گا، جھوٹا خدا، توجہ چاہوں گا، چچا آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ جھوٹا خدا میں خدائی کے خوب مرا۔ جناب موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے، کتنے ضدی لوگ تھے بھی آپ نے دیکھا، اور فرعون کے لشکر میں سب برے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، لیکن موسیٰ کی قوم کا ایک بھی نہ مرا اور فرعون کے لشکر کا ایک بھی نہ بچا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی قوم ضدی ضرور تھی لیکن امام اچھا تھا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی دعا سے نوازیے گا۔ بھائی موسیٰ کی قوم کیسی بھی رہی ہو لیکن امام اچھا تھا، امام کو نجات ملی،
تو سب کو نجات مل گئی. اور فرعون کے لشکر والوں سے غلطی کیا ہوئی؟ امام غلط چنا، امام ہلاک ہوا. بھیا ہلاک میں بہت مان لیا ہے تو سب ہلاک ہو گئے. یہ میرے بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، سرائے رسول پور کے محترم سماعتوں کی عدالت میں جملہ، اگر ایک موسیٰ 12 قوم کو بچا سکتے ہیں تو کیا 12 امام ایک قوم کو نہیں بچا سکتے؟ کے بارے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ آپ تو منتظر بیٹھے مجھے پتا ہے، اس لیے کہ آپ کو تو نتیجہ چاہیے. بغیر نتیجے کے کاغذات دیں گے نہیں. آپ کو تو چاہیے نتیجہ، اور نقطے کے ساتھ نتیجہ چاہیے. تو اس واقعے سے بی بی زینب کا کیا ہے؟ یہی آپ سوچ رہے ہوں گے. حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں، نوجوان بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، بس انہی سے باتیں کرتا ہوں. علماء اور بزرگ کبھی میرے کو خاطب نہیں رہے. میں نے ابھی کہا نا کہ زینب فخر موسیٰ ہیں، جو پانی میں راستہ بنا کر اپنی قوم کو بچا لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو تشنگی میں راستہ بنا کر پورا دین بچا لے جائے. زیادہ آپ کا سچ میں نے نہیں کیا. نتیجہ نکلا جو پانی میں راستہ بنا کر اپنی قوم کو بچا لے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو پیاس میں راستہ بنا کر پورا دین بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں. یہ پلٹ رہا، دیکھیے رب کتنا ہے بی بی زینب سے. جب ماں نے موسیٰ کو ڈالا پانی میں تو بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سب لوگ بہن بہت نازک سی بات کہہ رہا ہے، سنیے گا کیا سنیجیے بس آپ کی بزرگی میں. بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے بھائی. دربار تک موسیٰ آئے گا. موسیٰ دربار تک، بہن بھی دربار میں ہے. ام کلثوم نام دے رہے ہیں. سنیے گا توجہ سے. بہن کی دربار تک، موسیٰ کی بہن دربار تک آئی. دیکھا موسیٰ بھوکے، دایا کو بلایا گیا. وحی آئی موسیٰ دودھ نہ پینا، یہ کافرہ اور نبی کی شان نہیں ہے کوئی کسی کافر سے غذا لے. نبی کی شان نہیں ہے کسی کافر سے وہ غذا لے. منہ پھیر لیا موسیٰ، کسی بھی کافرہ کا شیر نہیں پیا. بہن موجود تھی، بہت معلوم سے باتیں کرتا ہوں. اب یہ بہت ہونے جگر جوڑ کے یہ مضمون آپ پر پہنچا رہا ہوں. بہن نے موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں، کہو تو بلا کے لاؤ، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. کہاں بلا کے لاؤ؟ کہیں اپنی ماں کو بلا کے لاؤ. مسئلہ تھا بھائی کی زندگی کا. فرعون بیٹھا تھا، فرعون کے سپاہی تھے. موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کی جان کو بچا لی، لیکن اتنے ہمت نہ جٹا پائی کہ یہ بتا پاتی کہ میں موسیٰ کی بہن ہوں. اپنی بھائی کی جان تو بچائی نا دربار فرعون کے دربار میں، لیکن وہ جذبہ نہ پیدا کر پائی، وہ ہمت نہ پیدا کر پائی کہ یہ بتا سکتی کہ میں اسی بھائی کی بہن ہوں. وارث زینب
کو بھی بچایا اور ہر کام پر بتایا کہ میں حسین کی بہن، میں حسین کی بہن۔ خدا کی قسم، عظمت زینب کیا ہے، فضیلت زینب کیا ہے، عشر دکار ہیں بی بی کی عظمت کے پڑھنے کے لیے، عظیم ضرور ہے لیکن دبدبہ ذرا دیکھیے۔ جب کوفے کی مارکیٹ میں، کوفے کے بازار میں، سنیے یہاں کے مدین جملے سناؤں گا، پھر شام کا خطبہ سناؤں گا، وہ ذرا سی اشارہ، وہاں ذرا سی میں اشارہ کروں گا شام کے خطبے میں، کیونکہ اس کے لیے حکم ہوا ہے، نوجوان بھائیوں کی فرمائش ہے، میں حکم سمجھ رہا ہوں۔ جب کوفے کے بازار میں پہنچا نا اسیروں کا قافلہ، کوفہ وہ جگہ کہ جہاں 4 سالہ شہزادی زینب شہزادی کی حیثیت سے رہ چکی، مولا علی کی دوری حکومت میں، یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، 36 سے 40 تک مولا علی کی حکومت ہے، تو دارالحکومت جو تھا ان کو تھا، تو 4 سال وہاں شہزادی کی حیثیت سے بی بی زینب رہ چکی۔ جب کوفے کے بازار میں، بہت توجہ چاہوں گا، کوفے کے بازار میں اسیروں کا قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے پھر سے ساتھ کو ملایا، آیا کیا بات ہے؟ کہا میں اہل کوفہ کو خطاب کرنا چاہتی ہوں، اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا اگر یہ بات آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، کہا کیسے باتیں کرنا؟ یہ تیرے سپاہی کو ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں، یہ نقارے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کا بہت مسائل نہیں پڑھ رہی تھی، مسجد بڑی نورانی ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، ایک جملہ آپ کے ذہن میں اتار دوں گا۔ گیا سپاہیوں کا کہتا ہے کہ نقارہ مت بجانا، ڈھول تاشا مت بجانا، علی کی بیٹی اہل کوفہ کو خطاب کرنا چاہتی ہے۔ آیا کہا میں نے منع کر دیا، اب نقارے نہیں بج رہے ہیں، خطاب کریے۔ کہا کیسے خطاب کروں؟ تیرے اونٹ بھی تو شور کر رہے ہیں، تیرے گھوڑے بھی تو بول رہے ہیں، ذرا انہیں چپ کرا دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا انہیں چپ کرا دے۔ کہا اے سپاہی میرے تھے، منع کر دیا، نقارہ نہیں بجائیں گے، ان گھوڑوں پر جانوروں پر کس کا اختیار؟ ان جانوروں پر کس کا اختیار ہے؟ کیا پیچھے ایک مرتبہ زینب نے نظریں گھمائی، گھوڑے خاموش ہو گئے، اونٹ چپ ہو گئے، اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی بندھی تھی وہ بھی چپ، ایک دم سائلنٹ، گھنٹی جو ٹنٹن کی آواز پیدا کر رہی تھی وہ بھی سائلنٹ، خاموش۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ساتھ کی طرف، کہا سن ملعون، تو نے مجھے قیدی بنایا ہے، میرے اختیار کو نہیں، تو نے مجھے قیدی بنایا ہے۔ سن لو بھائی، مجھ سے سن لو، نوجوان بھائیوں سن لیجئے، بس مجھے سے سن لیجئے، اگر 10-20 سال میں زندہ رہ گیا تو یاد رکھیں گے آپ، سن لیجئے بس جملے، سب چوب سناٹا، کائنات میں سناٹا، وقت رک گیا، بھائی وقت دو ہی مرتبہ تو رکا، یا نانا کے میراث کے موقع پر، یا زینب کے موقع پر، زینب نے بولنا شروع کیا، نابینا صحابی علی کے کوفے میں موجود تھے، عبداللہ ابن عفیف ایک مرتبہ گھبرا گئے، نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے اور کان سے بھی معذور ہے، اتنے معذور ہیں کان سے کہ بادلوں کی گرجنے کی آواز بھی نہیں سن پاتے تھے، آنکھ سے بھی معذور، کان سے بھی معذور، جب یہ بجلی کڑکتی تھی نا تو اس کی بھی آواز نہ سن پاتے تھے، لیکن جب زینب نے خطبہ دیا تو عبداللہ ابن عفیف اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کیونکہ شب 21 میں علی نے کہا تھا کہ میں قیامت میں بولوں گا، یہ تو علی بول رہے ہیں، کیا قیامت آ گئی؟ لفظ میرا گھر تک
سوچتے ہوئے جائیے گا. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے یہاں پر. گھر میں بھی یاد کریں گے, دعا سے نوازیں گے. کئی تو علی بول رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم قیامت میں بولیں گے. تو کیا قیامت آ گئی؟ تو بیٹی نے بتایا علی نہیں بول رہے ہیں, علی کی بیٹی زینب علی کے لہجے میں بول رہی ہے. علی کے لہجے میں بول رہی ہے. علی کے لہجے کے دو ہی تو وارث ہیں, یا آسمان پہ اللہ علی کے لہجے میں بولتا ہے, یا زمین پہ زینب. دو ہی تو علی کے لہجے میں بولتے ہیں, یا آسمان پہ اللہ علی کے لہجے میں بولتا ہے, یا زمین پہ زینب علی کے لہجے میں بولتی ہے. چلیے کوفے کا معرکہ سر ہوا, اب یہ شام کا معرکہ وہ تو جو چاہوں گا اس کو بھی تو سر کرنا ہے نا. شام دیکھیے حکمت حسین ہے کہ شام کے محاذ پر اپنی بہن کو رکھا. اب یہاں سے بہت توجہ چاہوں گا, اب ذرا سا میں آپ کو خطبہ بھی سناؤں گا. شام بی بی پہنچی تو تاریخ نے لکھا ہوئی ہے یہ دربار میں بی بی پہنچی. یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اور کس عالم میں پہنچی ہیں زینب آپ کو پیش نظر ہے. بیٹھا ہوا ہے. جیسی اہل حرم دربار میں داخل ہوئے تو یزید کہنے لگا خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جیسی شہزادی زینب نے سنا فوراً آل عمران کی آیت پڑھی کہ کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے. لفظ پر مجلس ہو گئے. کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے, انہیں حکومت نہیں ملی ہے, انہیں مہلت ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھہر جائیے, جملہ سنیے, محفوظ کر لیجیے. کیا کہا بی بی نے؟ کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے, انہیں حکومت نہیں ملی, انہیں مہلت ملی ہے. اگر بی بی زینب شام نہ جاتی تو زمانے کو کون بتاتا کہ یزید کافر ہے؟ اور دھرکے کو جملہ کہا میں نے, آپ نے تو دھرکے سے سن لیا. بس اسی لیے رکھا تھا شام کے محاذ پر مولا حسین نے بی بی زینب کہ شام جانے یزید کو اس کی اوقات بتائیں. کہتا ہے کہ کون ہے, شرمندگی مٹا دی, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ اب مجھے نہیں پہچانتا کہ ہم کون ہیں. میں ابھی سارے درباریوں کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. میں ابھی پورے درباریوں کو بتاؤں گی, میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. سن, جسے اللہ نے محسن اسلام کہا ہے وہ میرا دادا ہے, اور جسے قرآن نے, جس پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے وہ تیرا دادا ہے. اب لفظ محفوظ کہی بی بی زینب کا, عجب جملہ کہتی ہے کہ قرآن نے جس بی بی کو صدیقہ کہا ہے وہ میری ماں ہے. قرآن نے جس بی بی کو صدیقہ کہا ہے وہ میری ماں ہے, اور قرآن نے جس عورت کو جہنمی کہا ہے وہ تیری دادی ہے. سنی بات آپ تک پہنچ جائے. اب ایک تجزیہ چھوٹا سا ہے یہاں پر میرا, اور آپ سن لیجئے. اس کے بعد بی بی کہتی ہے ساری تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہماری ابتدا میں سعادت رکھی ہے, ہماری انتہا میں شہادت رکھی ہے. ساری تعریف اس اللہ کی جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور انتہا میں شہادت رکھی ہے. بی بی بولتی گئی, بولتی گئی, بولتی گئی, خطبہ پڑھتا رہا, بحران مچ گیا دربار میں. کون بول رہا؟ ایک خاتون بول رہی ہے, بی بی بول رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صفین میں علی کی ذوالفقار چل رہی ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مالک اشتر لڑ رہے ہو. بس فرق اتنا ہے
کہ صفین میں علی کی ذوالفقار بے نیام تھی تو لوگوں کے سر ٹک ٹک کے گر رہے تھے، اور دربار میں زبان ذوالفقار بنت علی بے نیام تھی تو لوگوں کے دل ٹک ٹک کے گر رہے تھے۔ بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا، یہاں زبان ذوالفقار بنت علی بے نیام تھی، خطبہ رکا، سفیر روم کھڑا ہو گیا۔ گھر میں جا کے سوچئے گا، خطبہ بی بی کا رکا، سفیر روم کھڑا ہو گیا۔ سفیر روم بچوں کے حضور سے بہتر جانتے ہیں، عیسائی ہے، روم کا سفیر عیسائی ہے، عیسائی مذہب کا تعلق ہے، کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یزید تو نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار رہا تھا، تجھ سے بڑا تو کوئی لعنتی ہے ہی نہیں۔ یعنی سفیر روم نے دربار میں یہ فیصلہ کیا کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ لعنتی ہے۔ یہ خطبے کو جو اثر ہوا نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسی سفیر روم نے کہا تم نے نبی کی نماز کا مار رہا تھا، تجھ سے بڑا تو کوئی لعنتی ہے ہی نہیں۔ تو یزید ملعون کہنے لگا اے سفیر روم خاموش ہو جا، اس کو پہلے ذہن میں بیٹھائیے۔ یزید نے کیا کہا، اے سفیر روم خاموش ہو جا، اگر اسلام میں، یزید ملعون کہہ رہا ہے، سنیے گا بہت توجہ سے، اگر اسلام میں سفیروں کا قتل جائز ہوتا، اگر اسلام میں سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دے گا۔ اگر اسلام میں، یزید ملعون کہہ رہا ہے، اگر اسلام میں سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ ایک مرتبہ سفیر روم کہتا ہے چپ ہو جا، جب علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ جب علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اثر ہے نا یہ خطبہ زینب ہی کا تو اثر ہے، رہائی مل گئی بی بی زینب کو۔ تو وہی شام میں سنیے گا فرش عذاب آئی بی بی صاحب، آج آنے سے پہلے بھی جملے گزارش کے تھے، ہماری ماں بہن مجلس حسین میں بڑھ بڑھ کے حصہ لے کیونکہ انہیں پتا ہے بانی عزا کا نام زینب ہے، بانی عزا کا نام زینب ہے۔ دیکھیے تقریباً بچپن میں مجھے کھو گئے پڑھتے ہوئے، اب بس کچھ دقیقے اور پڑھوں گا اور کوشش جلدی میں بیان کو سمیٹ دوں، جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پڑھ دیا جائے گا۔ شام وہی مسجد کے بی بی نے فرش عزا بچھا دیا۔ کتنے دن ماتم کیا؟ 3 دن، بھائی کا ماتم 3 دن، وہی یزید کے گھر میں، یزید کے محل میں۔ شہزادی آپ عباس کی بہن ہے، آپ علی کی بیٹی ہے، جہاں چاہتی فرش عزا بچھا کر حسینیت کا ڈنکا بجا دیا۔ جملہ میں نے کیا ہدیہ کیا، بی بی آپ عباس کی بہن، آپ علی کی بیٹی، جہاں سے چاہتی فرش عزا بچھا کر حسینیت کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ یزید کے محل کا انتخاب کیا، یزید کے گھر کا انتخاب کیا تھا، انتخاب ضروری تھا۔ میں نے بھائی کی فرش عزا بچھا کر اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کر دیا اور یزید کی شکست کا اعلان کر دیا۔ اب جملہ محفوظ کر لیجئے گا، زمانے میں تغیرات آتے رہیں گے، مجلس حسین کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ کہاں ماتم ہو رہا ہے؟ یزید کے گھر میں۔ جب یزید اپنی شاہی تمکنت لگا کر، اپنی طاقت لگا کر اپنے گھر میں حسین کا ماتم نہ روک سکا تو پھر کون ہے جو حسین کا ماتم روکے گا؟ کون روکے گا حسین کا ماتم؟ جب یزید اپنی شاہی تمکنت لگا کے حسین کا ماتم نہ روک سکا تو کون روکے گا؟ 3 دن تک ماتم کیا شہزادی زینب۔ کیوں بی بی کیوں یہ 3 دن کا انتخاب کیا؟ کہا میں نے اپنی سیرت کو نانا کی سیرت سے ملا دیا، اپنی سیرت کو نانا کی سیرت سے ملا دیا۔ سنیے گا بہت توجہ سے،
شہزادی کیسے؟ یہ بتاؤ دعوت ذوالعشیرہ میں کتنے دن گزرے؟ بیوی 3 دن. یہ بتاؤ میدان غدیر میں کتنے دن گزرے؟ بیوی 3 دن. بس میں نے اپنی سیرت کو نانا کی سیرت سے ملائی. میں بھی 3 دن اپنے بھیا کو دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن گزرے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. غدیر میں 3 دن گزرے تو پوری کائنات میں میرے بابا کی ولایت پھیل گئی. میں 3 دن اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، پوری کائنات میں میرے بھائی کی عظمت نہیں. یہ ہے زینب کی حکمت. بیان میرا مکمل ہو گیا. ہم آپ کی سماعتوں کے شکر گزار ہیں. زینب اپنے باپ کی سنت. عبرانی زبان میں زینب اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جسے مصیبتوں نے گھیر رکھا. جسے مصیبتوں نے گھیر رکھا. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ مسائل میں پڑھا تو مسائل میں پڑھا. آج کوئی درجے مسائل کی میں پڑھاؤں گا. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی سزا خانے میں زینب کے بچوں کا ماتم ہو. بڑے پیارے بچے ہیں بی بی زینب کے. اور محمد کہا گیا ہے ان کے مسائل. سارے مناظر تو نہ پڑھ سکتے. کروڑوں سلام تو بی بی زینب کا. دیکھیے یاد رکھیے کہ بہنوں کو بھائیوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے. اگر کسی بیوی کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی میری چادر کی طرف نہیں دے سکتا. اور یاد رکھیے کہ سسرال میں بھی وہی عورت سر اٹھا کے چلتی ہے کہ جس کے بھائی ہوتے ہیں. سسرال میں بھی وہی عورت سر اٹھا کے چلتی ہے کہ جس کے بھائی ہوتے ہیں. کبھی عالم تصور میں میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. میری ماں بہنوں کبھی عالم تصور میں بی بی زینب سے پوچھئے گا کہ بی بی جب خیمے جل گئے تھے تو جلی جلی رات پر بیٹھ کر آپ کیا سوچ رہی تھی؟ پوچھئے گا. میری ماں بہنوں پوچھئے گا عالم تصور میں بی بی زینب جب شامل غریبہ میں خیمے جل گئے تھے تو آپ خیمے کی جلی ہوئی راہ پر بیٹھ کر کیا سوچ رہی تھی؟ تو شاید عالم تصور میں زینب جواب دے یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا باپ جیسا بھائی ہو کیا کوئی اس کے سر سے نگاہ چھین سکتا ہے؟ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، مقتل میں نہ تلاش کریے گا. جذبات کی دنیا ہے، محبت کا سیلاب ہے، احساس کی دنیا ہے. دیکھیے دنیا کی بہنیں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں. بھائی کیسا دیوانہ ہو، کیسا بھی ہو، کوئی بہن کے کلیجے سے پوچھے کہ بھائی ہوتا کیا ہے، کیسا بھی بھائی ہو. بہنیں بہت چاہتی ہیں اپنے بھائی کو، بہت چاہتی ہیں. لیکن سن لیجئے بھائی کو تو چاہتی ہیں لیکن اولاد سے زیادہ ہے. بس کربلا میں زینب نظر آئی کہ جنہوں نے بھائی سے محبت کی تو اولاد سے زیادہ. کائنات کی ایک ہی بہن تو ہے زینب کہ بھائی کو چاہا اولاد سے زیادہ. اب عجب بھائی اور بہن کی عجب محبت ہے. سن لیجئے عجب محبت ہے بھائی اور بہن کی. جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور جب نور کے نیزہ پر کٹا ہوا سر آیا اور بے بیٹا زینب نظر آئی تو حسین نے آنکھیں بند کر لی. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا یہ حق وفا تو نہیں ہے. میرے ماں چاہے یہ شرط وفا نہیں ہے. آپ نے آنکھیں کیوں بند کی؟ اے بھیا اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، میں نے تو آنکھیں نہ بند کی. قاسم کی پامال میت دیکھی، بھیا میں نے تو آنکھیں نہ بند کی. اے بھیا عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا، بھیا میں نے تو آنکھیں نہ بند کی. اے بھیا اماں کی قسم تیرے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، 70 قدم کے
قاسم کی میت دیکھی ہے نا، ٹکڑوں کو میں اٹھا کر لایا۔ زینب تم نے اکبر کا زخمی سینہ دیکھا ہے نا، سینے سے نیزے کی علی میں نے نکالی۔ زینب تم نے عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا ہے، عباس کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اے زینب اماں کی قسم میں نے بھی آنکھیں نرم کی، لیکن اے زینب میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، تیرا خلاصہ نہیں دیکھ سکتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ سلامت رہے۔ اب مجھے سارے مناظر نہیں پڑھنے، کائنات کی واحد بہن ہے، بھائی کو چاہا اولاد سے زیادہ، اور محمد کو میدان میں مصروف جہاد ہے۔ زینب ایک خیمے میں مصلی بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دیکھیے ایسے دعا کر رہی ہے، پروردگار میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، دیکھیے اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ بیٹوں سے ماں باپ محبت کرتی ہے، بیٹیوں سے باپ محبت کرتا ہے۔ ایسے دعا کریں، پروردگار میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کی تمثیلی کو دیکھ کر کوئی فدیہ نہ بھیج دینا، آج مجھے اماں کے سامنے سرخرو ہو جانے دینا۔ یہ دعا کر رہی ہے، مناجات کر رہی ہے، اور محمد نام رہے تھے، گھوڑے سے گرے، مولا باز بھی گئے، مولا حسین بھی گئے، تو ننھے ننھے لاشیں خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ جب خیمے کے در پہ اور محمد کا لاشا آیا، تو ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا، ابھی تک جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو زینب آگے آگے بڑھتی تھی، لیکن بچوں کے لاشیں آ گئے، بہن نظر نہیں آ رہی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کی آنکھ سے کوئی قطرہ آنسو نکل ہے۔ میں کبھی فرمائش نہیں کرتا، لیکن جب مولا محمد کے مصائب پڑھے جائے تو رونے میں کبھی نہ کیا کریے، وہ بچوں کا ماتم ہے کہ جن کے لاشیں پھر ماں نہ روئی۔ خیمے میں مولا محمد کا لاشا آیا، حسین نے دیکھا کہ بہن نظر نہیں آ رہی ہے، کہا فضا، اے فضا بہن زینب کہاں؟ ذرا بلا کے بلاؤ۔ ہاں اس خیمے میں آئی فضا کہ جہاں زینب مناجات کر رہی آئی، ہلکے سے کھپکی دیا، کہا شہزادی بچے آ گئے۔ سر اٹھایا تھا بچے آ گئے تو اسے کہہ دو کہ پھر چلے جائیں، میں نے زندہ آنے کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اپنی جان والوں کو قربان کر کے اندر دے گا۔ تو فضا نے کہا کہ شہزادی اے بیوی بچوں کے لاشیں بس اٹھی زینب، اس خیمے میں آئی، کہاں سے الفاظ راؤں کی درد کی ترجمانی کر سکتے، تو ننھے ننھے لاشیں رکھے ہوئے، زینب بہت ہی حسرت بھری نظروں سے اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، فضا نے کس کے بازو پکڑ لیا، سوچا ماں ہے سر و سینہ پیٹے گی، اپنے آپ کو لاشیں میں گرا دے گی طرف کے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضا بازو چھوڑ، فضا نے بازو چھوڑا، زینب بیٹھی، دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ معبود میں رکھا، کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ حسین نے کہا بہن سر اٹھا لو، اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ آخری جملہ باب مسائب نے کیے، آخری جملہ باب مسائب کا، کہا بہن سر اٹھا لو، اللہ نے تمہاری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ سر اٹھایا، کبھی قوم کو دیکھتی ہے کبھی محمد کو دیکھتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی اولاد کے خوشی مسلح آپ کے دل کو آباد رکھے، ماں بہنوں کی دنیا آباد رہے، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتی ہے کبھی محمد کا چہرہ دیکھتی ہے۔ مولا حسین نے پوچھا بہن کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا فضا ہی نے بتایا تھا یہ لوٹے ہوئے فرات کے کنارے سے ہو گئے تھے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہیں انہوں نے پانی تو نہیں پیا۔ بھیا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، کہا زینب تیرے بچے تو پیاسے مارے گئے، مڑ کے نہیں دیکھا فرات کی طرح،
پیاسے مارے گئے تیرے بچے. آخری جملہ سن لیجئے. آپ نے گریہ کیا. اب میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بازو پکڑا زینب کا حسین نے اور کہا میری بہن تیرے بچوں نے بڑا داغ جگر دیا. تیرے بچوں نے بڑا داغ جگر دیا. کہا بھائیا میرے بچوں نے کیا کر دیا؟ کیا کیا میرے بچوں نے؟ کہا زینب تیرے بچے مصروف جہاد تھے. یزید کا لشکر پوچھتے پوچھتے تھک گیا. اتنا تو بتا دو